بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج میں کورونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اس سلسلے میں دینی اور دنیاوی امور سے متعلق بعض اہم امور کو سمجھنے کے ریفرنس میں تیسری گفتگو کر رہا ہوں، اور اس موضوع پر بھی شاید 2 یا 3 سیگمنٹس ہوں گے جو یکے بعد دیگرے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو جو اہم ترین مسئلہ درپیش ہے، خاص طور پر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، چونکہ مغربی دنیا میں مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی اس وبا کے انتہائی مہلک اثرات سے بچاؤ کی خاطر معطل کر دی گئی۔ لوگ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ میں اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنا اور پنجگانہ نماز باجماعت یا نماز جمعہ کی ادائیگی کا عارضی طور پر معطل ہونا، وہ دونوں چیزوں کا ریلیونس آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ مگر میری اطلاعات یہ ہیں، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں کہ پاکستان میں اور اس طرح کے کئی اور مقامات پر جہاں اویئرنیس دینی معاملات کی اور احکام شرعیہ کی حکمتوں کی زیادہ نہیں ہے، وہاں بعض لوگوں کو مسئلہ سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو احادیث نبوی کی روشنی میں نماز جمعہ کے موضوع پر گفتگو کر لوں گا کہ اس کو ادا کرنا چاہیے سٹل ان حالات میں، جبکہ کرونا وائرس کے لیے لاک ڈاؤنز کر دیے گئے ہیں اور وہ ضروری تھے، ناگزیر تھے، اور آپس میں میل ملاپ بند ہے، فزیکل کانٹیکٹ بند ہے، اور یہ وائرس ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے، ایک دوسرے کو چھونے سے ہی آگے منتقل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز اس میں اجتماع ہے، خواہ وہ 2 آدمیوں کا، 3 آدمیوں کا ہو، خواہ اس سے زائد ہو، کہ کسی ایک کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ شخص جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ کرونا وائرس کیری کر رہا ہے یا نہیں، یہ اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا، عین ممکن ہے کہ کسی شخص کو کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 لاحق ہو گیا ہو، مگر بوجود اس میں سمٹمز ظاہر نہیں ہوئے، اور وہ کئی دنوں تک ظاہر نہیں ہوتے۔ کسی میں جلد ہو جاتے ہیں، کسی میں 14 دن لیتے ہیں، کسی میں 4 ہفتے یعنی 1 مہینہ بھی لیتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، مختلف ہے۔ اس میں علامات ظاہر نہیں ہوئی اور آپ ساتھ مل کے کھڑے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اکٹھے اجتماع میں بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں اتنی قریب جگہ پر کہ ایک دوسرے کا سانس دوسرے کو پہنچ رہا ہے، اور یہ سارا عمل کرونا وائرس کو تیزی کے ساتھ منتقل کرنے اور باقی لوگوں کو اس متعدی مرض کے اثرات سے نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ تو میں پہلے تو کچھ احادیث نبوی کے حوالے سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ان حالات میں اگر نماز جمعہ اور پنجگانہ نماز معطل کر دی جائے تو یہ ایک ہنگامی حالت ہے، یہ جنگ کی حالت سے کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے، بڑی خطرناک حالت ہے۔ اس میں لوگوں کی جانوں کو بچانا
اہم ترین فریضہ ہے جس کی ادائیگی سب سے پہلے ہے، مقدم ہے، اور پھر باقی فرائض کی ادائیگی اس کے تابع آتی ہے۔ اور پھر اس سیگمنٹ کو بیان کرنے کے بعد میں یہ بھی گفتگو تفصیل سے کروں گا کہ اس حکم کی یا اس نقطہ نظر کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا ریزنز ہیں، اور وہ قرآن و حدیث سے بیان کروں گا تاکہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کا مزاج بھی سمجھ میں آئے کہ دین کے حکام کی حکمتیں کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے حکام کے پیچھے اور کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں، کن حالات میں من و ان وہ حکم نافذ ہوتا ہے، کن حالات میں اس حکم میں اس کے نفاذ میں اور اطلاق میں تبدیلی کی جاتی ہے یا تعطل سسپینشن ہو جاتا ہے، کن حالات میں ان احکام کی نوعیت بدل جاتی ہے، کس طرح سسپینڈ کیا جاتا ہے، انسانی صحت اور انسانی جان کا احکام شرعیہ کے نفاذ میں کتنا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے، اور کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قواعد کو امپلیمنٹ فرمایا اور صحابہ کرام نے عمل کیا۔ تو میں گریجولی پھر اس کے ساتھ وضو کے احکام، نماز کے احکام، روزے کے احکام، سفر کے، حضر کے، بہت ساری مثالیں قرآن اور حدیث سے دے کر اس پورے کنسیپٹ کو انشاءاللہ واضح کروں گا، مگر سٹیپ بائی سٹیپ۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ صرف ایک حدیث ہے جس پر میں پہلی اپنی جو گفتگو تھی اس میں اس پر سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، روشنی ڈال چکا ہوں۔ صرف حدیث پاک ایک ریمائنڈر کے طور پہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث کوٹ کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، جسٹ آپ کو پچھلی بات سے کنیکٹ کر دوں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ ایک ایسی عالمگیر وبا ہے جو ہزارہ جانیں اس وقت تک لے چکی ہے، اور بے خبری میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، باہمی سفر و حضر میں ایک دوسرے سے میل ملاقات ہو رہا ہے، اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ کیریئر ہے کرونا وائرس کا یا نہیں، مگر وہ دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں کسی ایک ملک سے یہ شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیلا سفر کے ذریعے، یہ منتقل ہوا ہے سفر کے ذریعے۔ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، مسافر آ جا رہے ہیں، ان کا گھروں میں میل ملاقات ہو رہا ہے، مارکیٹس میں، ہاسپٹلز میں، آفیسز میں، مالز میں، فیملیز میں، گیدرنگز میں اکٹھ ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اور اسی انتقال کے یعنی ٹرانسفر کے پروسیس میں یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو میں ریمائنڈر کے طور پہ وہ حدیث نبوی پھر کوٹ کر رہا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے، کتاب الطب، باب ما یذکر فی الطاعون، حدیث نمبر ہے 5728، اور پھر یہی حدیث آگے صحیح مسلم میں بھی ہے اور باقی سیاستہ کی کتب میں بھی اور کثرت کے ساتھ دیگر کتب صحیحہ میں ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسامہ بن زید اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم سنو کہ اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ اب کئی اور کتب حدیث میں لفظ وبا بھی آیا ہے، جس کو ہم ایپیڈیمک اور پینڈیمک کہتے ہیں، تو لفظ وبا بھی آیا ہے، مگر یہ چونکہ طاعون کے حوالے سے ہے، اس زمانے طاعون معروف تھا، مختلف وقتوں میں وبائیں آتی رہی ہیں، ایسی متعدی امراض آتی رہی ہیں جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں طبی اعتبار سے۔ اس کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا آقا علیہ السلام نے، مگر طبی حقائق کو نظر انداز کرنا بھی، اپنی جان پہ ظلم کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو فرمایا جب سنو کہ فلاں جگہ یہ طاعون یعنی وبا ہے، فلا تدخلوها، تو اس میں داخل نہ ہو۔ وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی جگہ یہ ہو جائے، وبا پھوٹ پڑے اور آپ پہلے سے وہاں موجود تھے،
فلا تخرجوا منہا، تو اس میں سے باہر نہ نکلو۔ اب باہر نہ نکلنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت سے فرار کرتے ہوئے باہر نہ نکلو، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ یہ سارے طبی، سائنسی اور انسانی جان کی حفاظت کی تدابیر سے متعلق احکام ہیں، اسباب ہلاکت سے بچاؤ کی تدابیر کے تحت حکم ہے۔ موت تو گھر میں بھی آئے گی، حضر میں بھی آئے گی، سفر میں بھی آئے گی، مگر جان کو بچانا یہ فرائض میں سے ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ نہ اس میں داخل ہونا جائز ہے اور نہ اس سے نکلنا جائز ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک حدیث، یہ پہلی حدیث میں بیان کر چکا ہوں، اب ایک نیا مضمون دے رہا ہوں جس کا نیا کنٹینٹ ہے، اور وہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے روایت کی، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کتاب و احادیث الانبیاء، یہ بک ہے بخاری کی، باب حدیث الغار، حدیث کا نمبر ہے 3474، 3474۔ اور پھر یہ حدیث بعد میں دوبارہ امام بخاری نے کتاب الطب میں بھی روایت کی ہے۔ حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس من احد یقع الطاعون، اب یہ کوارنٹین کی بات اس میں ہو رہی ہے، سیلف آئسولیشن کی، کہ کسی سے میل ملاقات، باہر آنا جانا، اجتماع اور گیدرنگ میں جانا بند کر دیا جائے اور گھر میں اپنے آپ کو محصور کر لیں۔ پہلے اس حدیث میں جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اس میں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں خود کو محصور کر لینے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد گھر کا ذکر آیا، وہ اگلی حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب طاعون واقع ہو جائے، وَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، تو پھر اس شخص کے لیے حکم فرمایا کہ وہ اپنے شہر میں صبر کے ساتھ بیٹھ جائے، سفر کرنا بند کر دے، ٹریولنگ بند کر دے، صبر کرے، ہنگامہ آرائی نہ کرے، اپنا حوصلہ نہ ہارے، اللہ پہ اپنے توکل کو ختم نہ کرے، ڈپریس نہ ہو جائے، صبر کرے۔ ایک مرض ہے، تکلیف ہے، آئی ہے، انشاءاللہ کٹ جائے گی اگر اس کا علاج کیا گیا یا احتیاطی تدابیر کو بھرپور طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کی گئی تو اللہ کی مدد آئے گی، الٹیمیٹلی وقت کٹ جائے گا۔ فرمایا فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، وہ اپنے شہر میں پابند ہو کر بیٹھ جائے، صابراً محتسبا، صبر بھی کرے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ سے فضل اور مدد و نصرت کا نیک گمان بھی کرے، امید کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی مدد و نصرت کے اوپر اور اس کی بارگاہ سے اجر اور ثواب، صبر کے اجر اور ثواب کا طالب ہونے کا امیدوار رہے، اللہ کی طرف رجوع رکھے۔ یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ ہو جانا ہے، مگر رہے اپنے شہر میں محصور ہو کر بیٹھے۔ عقیدے کی حفاظت اپنی جگہ کی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر توکل کرے، صبر کرے، اللہ سے نیک امید رکھے، اس کی رحمت کا یقین رکھے، مایوس نہ ہو، مگر پابند ہو کر محصور ہو کر بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہ رہے۔ یہ کوارنٹین کا حکم ہے، آئسولیشن کا حکم ہے، یہ تو ہے اجتماعی طور پر لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا الا کان لہ مثل اجر شہید، اگر اس پر اجر شہید، اگر وہ صبر اور نیک گمان اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ وہ کوارنٹین ہو کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ، اگر کسی کی موت بھی واقع ہو گئی تو اللہ پاک اس کو شہید کا اجر دے گا، اس کو شہداء میں شمار کرے گا۔ اور محدثین نے اس کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بچ گیا مگر اس نے یہ نیک عمل کر لیا تھا، موت بعد میں کسی اور سبب سے واقع ہوئی تو تب بھی اللہ پاک اس کو شہداء میں شامل کرے گا، چونکہ اس نے اس حدیث نبوی پر عمل کر لیا تھا، صبر اور احتساب کے ساتھ وہ کوارنٹین ہو کے بیٹھ گیا تھا اپنے شہر میں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے۔ یہ حدیث جیسے میں نے عرض کیا صحیح بخاری میں، پھر کتاب الطب میں بھی آئی ہے، دوبارہ جو آئی ہے اس کا نمبر ہے 5734۔ اس کے الفاظ ہیں
फलैस मिन अब्दिन यक़अ ताऊन फयमकुसु फी बलदिही साबिरा। यहाँ लफ्ज़ मुतसिबन का नहीं है, साथ सिर्फ साबिरा है। फरमाया कि ताऊन अगर आ जाए तो वह अपने शहर में साबिर होकर, महसूर होकर बैठ जाए। ये हुक्म है एक कलेक्टिव इलाकाई बुनियादों पर लॉकडाउन कर देने का। लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट बराह रास्त इस फयमकुसु फी बलदिही साबिरा, जिस जिस खित्ते में है वहां लोग पाबंद होकर बैठ जाएं, सब्र करें और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। तो ये तो है एक इज्तिमाई आइसोलेशन का, और फिर आपस में फासला रखें और एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने से बचाएं, वो एक अलग हुक्म है। अब ये तो था इलाके में, शहर में आइसोलेशन का एक कॉन्सेप्ट। अब मैं इससे आगे एक और हदीस बयान कर रहा हूं जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। उसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया। यही हदीस है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस नंबर है 26,139, 26,139। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर है। उसके अंदर मुस्नद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के अंदर उसके अल्फाज ये हैं, ये बड़ी तवज्जो तलब है। अब एक स्टेप फर्दर बढ़ रहे हैं। एक तो हो गया लॉकडाउन, फिर यहां लॉकडाउन में पूरी दुनिया में क्या किया जा रहा है। यहां मैं एक बात आपको बता दूं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, तालीम दे दी, नसीहत फरमा दी, रहनुमाई फरमा दी 1400-1500 साल कबल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, हकाम नाजिल हो गए। जरूरी नहीं कि साथ उसकी हिकमतें भी वो खुद बयान फरमाएं। हिकमतें उलमा बयान करते रहे हैं बाद अज़ां, ताबईन, अतबाउ ताबईन, सलफ़ सालिहीन, खास तौर पे अइम्मा मुहद्दिसीन, फिर हदीस की शरह करने वाले। हदीस के मतन में जरूरी नहीं कि हुक्म के साथ हिकमतें भी बयान की गई हों, असबाब भी बयान किए गए हों। सो जिस जमाने में रेडिली जो नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल था हर जमाने में, और साइंसी नॉलेज तरक्की करता रहा है, जिस जमाने में जिस कदर तिब्बी, साइंसी, दुनियावी, मादी इल्म मौजूद था, उलमा, आइम्मा, मुहद्दिसीन और शारहीन उस अवेलेबल नॉलेज के मुताबिक उनकी हिकमतों को दरियाफ्त कर करके बयान करते रहे हैं, शरह करते हुए। जो जो इल्म आगे बढ़ा, ऐन मुमकिन है वो साइंटिफिक नॉलेज जो आज लोगों को है वो कई सौ साल पहले मौजूद नहीं था। तो आइम्मा और मुहद्दिसीन ने जो शरह की और जो हिकमतें और असबाब बयान किए वो उनकी अपनी जहन से तहकीक थी। कुरान मजीद के उमूमी मिजाज को जानते हुए या उस वक्त अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज को सामने रखते हुए एक्सप्लेन किया। आज साइंस ने नई नई ताबीरात, तौजीहात, उसकी तहकीकात हमारे सामने रख दी। लिहाजा बहुत सी हिकमतें ऐसी हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम में जो पहले सदियों में दरियाफ्त नहीं हो सकी थी और मालूम नहीं थी और बयान नहीं हुई, और वो हकायक आज सामने आए हैं। जब उनकी रोशनी में जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को देखते हैं, कुरान मजीद के कई आकाम को, हदीस नबवी को देखते हैं, फरामीन मुस्तफ़ा को देखते हैं, तो आज की कई साइंसी तहकीकात की रोशनी में अल्लाह अकबर, हमारा ईमान मजबूत हो जाता है कि वो हिकमतें जो आज मालूम हुई हैं इंसान को, उसके बारे में हुक्म आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14 सदियां पहले दे चुके हैं। अब ये हमारा काम है हिकमतों को दरियाफ्त करना। ये साइंसदानों का काम है, डॉक्टर्स का काम है, तिब्बी माहिरीन का काम है, मुतखस्सिसीन का, स्पेशलिस्ट का काम है। जो जो इंसानी इल्म आगे बढ़ता जाएगा, तहकीकात आगे बढ़ेंगी, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की हिकमतें तू और आगे निकलती आएंगी। नई से नई चीजें दरियाफ्त होंगी जो आज हमें मालूम नहीं। अगले जमानों में और कई हिकमतें बयान होंगी और वो उनको पता चलेगा अगली नस्लों को जो हमें मालूम नहीं है। इन चीज़ों को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की हर लम्हा नई ताबीरात, नई तशरीहात, नई तहकीकात, नई हिकमतें, नए मसाले निकलते रहते हैं, और वो इल्म हमेशा हर दौर में जिंदा, ताबिंदा और ताज़ा रहता है, वो कभी पुराना नहीं होता। अब इसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलैस मिन रजुलिन यक़अ ताऊन, जब ताऊन वाक़ हो जाए तो एक शख्स के लिए फरमाया जिसको भी ये वाक़ हो, ये मरज़ लायक हो जाए, फ़यमकुसु फ़ी बैतिही साबिरन मुहतसिबा,
تو وہ اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے، مارکیٹس میں نہ جائے، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، باہر نہ نکلے، فیملیز کے ساتھ اب انٹریکشن نہ کریں، رشتہ داروں کے پاس نہ جائے۔ اب اس میں فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ کے معنی کو سمجھیں، اجتماعات میں نہ جائے، خواہ وہ دینی اجتماعات ہیں، خواہ وہ سماجی میل ملاپ کے اجتماع ہیں، خواہ وہ سیاسی اجتماعات ہیں، کوئی گیدرنگز میں نہ جائے، گھر میں محصور ہو کر بیٹھ جائے۔ فَيَمْكُثُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جم کے بیٹھ جائے اور گھر سے باہر نہ نکلے، صابراً محتسبا، صبر کرتے ہوئے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرتے اور اس کی رحمت اور اس کی بارگاہ سے شفا یابی پر کامل امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، نیک گمان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو اللہ کی طرف سے منظور ہے وہ ہو جانا ہے، مگر میں اپنی احتیاط اور تدبیر کو حکم الہی کے تحت اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مکمل طور پہ بروئے کار لا رہا ہوں۔ فرمایا الا کان لہ مثل اجر الشہید، اس شخص کو اللہ پاک شہید کا اجر دے گا، اس کا مرتبہ شہداء میں ہوگا، خواہ اس کی موت آ جائے اس مرض کی وجہ سے، خواہ اس وقت بچ جائے، بعد ازاں کسی اور مرض میں مبتلا ہو کر اس کی ڈیتھ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ پاک اس کو درجہ شہادت سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ بات یہاں تک آپ نے سمجھ لی۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ کا میٹر ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اس پر میں ان دنوں محنت کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا کتب حدیث کا، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات ہیں، یہ معجزات نبوت ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو علم ہے، علم بالوحی، اس کی زندہ کرامت ہے، جس کو معجزہ کہہ رہا ہوں، کہ جو چیزیں آج ڈاکٹرز نے، سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بیان کی ہیں، وہ 14 صدیاں پہلے وہی احتیاطی، وہی تدبیریں، وہی احکامات آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیے تھے۔ آج ہم ڈسٹنس کرتے ہیں کہ 6 سے 8 فیٹ کا ڈسٹنس ہو۔ کورونا وائرس میں ہر روز آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، ڈاکٹرز پوری دنیا میں ہدایات دے رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ حدیث سنیے، اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل سے ہے، اور حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 851، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 851، اور مسند ابو یعلا میں بھی ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 6774۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں، عن حسین عن ابیہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سیدنا علی اپنے والد گرامی سے روایت کیا، اور سیدنا علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا۔ اس حدیث میں آپ نے ذکر کیا جزام جن کو ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ مرض ہے، پہلے طاعون کا ذکر تھا تو جزام بھی کثرت سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ فرمایا اگر جزامی شخص ہو، کسی کو وہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کے اوپر نظر جما کے نہ دیکھو، اس کی پھر حکمتیں الگ، ہر ایک نے اپنے اپنے پاس اویلیبل نالج کی روشنی میں حکمتیں بیان کی ہیں۔ تاہم ایک اخلاقی حکمت بھی ہے کہ نظر گار کے مسلسل دیکھنا، کہیں اس کو انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو جائے، وہ بیچارہ آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نفرت سے دیکھ رہا ہے، حقارت سے دیکھ رہا ہے، اور انسانی قدروں کے خلاف ہے، تحقیر نہ ہو۔ اور بھی اس کی حکمتیں ہوں گی، وہ حصہ اس میری گفتگو سے متعلق نہیں، اگلا حصہ ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْحٍ، جب تم ان کے قریب جاؤ یا کوئی گفتگو کرنی پڑے ضروری، تو اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کے گفتگو کرو کہ تمہارے اور اس مریض کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہو۔ نیزہ 6 فیٹ کا ہوتا ہے اور 8 فیٹ کا بھی ہوتا ہے، 6 سے 8 فیٹ کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ رکھ کر اس سے بات کرو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب اٹھا لیں مسند احمد بن حنبل، یعنی اندازہ کریں اسلام کی حقانیت اور صداقت کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے کتنی عظیم بات ہے۔ یہ 6-8 فیٹ کا فاصلہ رکھنا آج کی سائنس لوگوں کو بتا رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو یہ تعلیم پہلے دے دی، یہ ارشاد پہلے فرما دیا تھا کہ ایسی امراض بھی کئی ہوں گی جو متعدی ہوں گی،
جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو کیری ہوں گی، کیری کریں گے دوسرے لوگ، ایسی کیفیت میں فرمایا 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ رکھ کر ہم کلام ہونا ضروری. اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس کے بعد یہی حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے. اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. امام اصفہانی نے الطب النبوی میں اس کو روایت کیا، اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی بیان کیا. مگر اصل امام اصفہانی نے الطب النبوی میں عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلم المجزوم وبینک وبینہ قید رمح اور رمحین. فرمایا کہ جب کسی جزامی شخص سے بات کرو تو احتیاط کرو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کم سے کم 1 نیزے یا 2 نیزوں کا فاصلہ ہو، یعنی 6 فیٹ کم سے کم اور 12 فیٹ زیادہ سے زیادہ. 6 فیٹ سے 12 فٹ، 6 فٹ سے 12 فٹ کا فاصلہ رکھ کر اس مریض سے بات کرو جس سے دوسرا شخص مرض کو کیری کر سکتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا نہ صرف تصور دیا بلکہ میئرمنٹ کے ساتھ آقا علیہ السلام نے 6 سے 12 فٹ کا متعین کر دیا. اب اس کے بعد یہی حدیث فردوس الاخبار میں امام دیلمی نے بھی روایت کی ہے، اور وہ براہ راست سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا. اور جو فردوس الاخبار امام دیلمی کی ہے اس کا حدیث نمبر 1024 ہے، جو تیسرا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں. اس میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُ فَكَلِّمُوهُ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحٍ اور رُمْحَيْن، کہ جب بات کرو کسی ایسے شخص سے جو جزامی ہے، جس کو یہ مرض ہے جزام کا، اور وہ مرض دوسرے کو کیری ہو سکتی ہے فزیکل کانٹیکٹ اور قربت کے ساتھ، جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، تو فرمایا گفتگو کرتے ہوئے کم سے کم 6 فٹ سے 12 فٹ کا فاصلہ تمہارے درمیان ہونا چاہیے. 1 نیزہ کم سے کم اور 2 نیزے پریفریبلی، یعنی 12 فٹ پریفریبلی، ایٹ لیسٹ 6 فیٹ to 8 فیٹ یہ فاصلہ رکھ کر بات کرو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا ارشاد فرمایا جس کو میں نے کوٹ کر دیا. اب یہ جب تعلیمات نبوی کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور جان کا کوئی جھگڑا اور مقابلہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کو جان زیادہ عزیز ہے اور ایمان عزیز نہیں ہے، احکام شرعی کو چھوڑ رہے ہیں معاذ اللہ کے دین پر عمل کرنے کو، باجماعت نماز کو، نماز جمعہ کو ترک کر رہے ہیں، ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو کمزور کر رہے ہیں، جان زیادہ عزیز ہے. نہیں، یہ نادانی کی بات ہوگی. جان اور ایمان میں جھگڑا نہیں ہے، جان اور اسلام کے اندر کوئی کلیش نہیں ہے، دونوں کے تقاضے نہ مختلف ہیں نہ متضاد ہیں. یہ سارے احکام اکٹھے ایک پیکج ہے. ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ان کو تفصیل سے بیان کریں گے. اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس پر آج کی گفتگو میں ختم کروں گا، یہ آخری حصہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ. سخت بارش کا دن تھا تو مؤذن کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے، نماز جمعہ کی اذان. یہ جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الجمعہ، جمعہ کی بک میں، بک آف جمعہ میں آپ نے روایت کی ہے، باب الرخصت ان لم یحضر الجمعۃ فی المطر. اگر شدید بارش ہو اور لوگوں کے لیے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہو تو اس کا باب قائم کیا امام بخاری نے. اس کے تحت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی کہ مؤذن کو حکم دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اذان کہیں جمعہ کی. سخت بارش کا دن تھا، انہوں نے نماز جمعہ کے لیے اذان کہی اور ساتھ کہا
اذا قلت اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن سے فرمایا جب تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھ لے، فلا تقل حی علی الصلاۃ، تو پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ نہ کہنا۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف، یعنی پھر لوگوں کو بلایا جاتا آؤ نماز کی طرف مسجد میں۔ منع کیا کہ حی علی الصلاۃ نہ کہنا، قل صلوا فی بیوتکم، اور ان الفاظ کو ریپلیس کر دینا، انہیں بدل کر ان کی جگہ پر کہنا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ جب یہ ہو گیا اور مؤذن نے ایسا کر دیا، مؤذن تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب حی علی الصلاۃ پڑھا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد، مگر بجائے ان کلمات کے انہوں نے مؤذن نے کہہ دیا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے خیموں میں نماز جہاں جہاں تھے۔ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، لوگوں میں چیمیں گوئیاں سی ہوئی، ایک تعجب ہوا، جیسے ان کی طبیعتوں نے ذہنوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایک عام مزاج ہے، آج بھی کئی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر ڈیپتھ میں جانا چاہیے، گہرائی میں جانا چاہیے، احکام کی حکمتوں میں جانا چاہیے، اور دین براہ راست آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روح کو سمجھ کر وہاں سے حاصل کرنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو لوگوں میں ایک عجیب سا جیسے انکار کرتے ہیں اس خیال پر کہ یہ کیا کام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے تو انہوں نے فرمایا اپنے تمام لوگوں کو قال فعلہ من هو خیر منی، تم میری بات پہ تعجب نہ کرو اور اس کا انکار طبیعتوں میں نہ لے آؤ، یہ جو بات میں نے کروائی ہے یہ وہ عمل ہے جو اس ہستی نے کیا جو مجھ سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ سخت بارش کے دن آپ نے مؤذن کو حکم فرمایا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں نہ بلانا، حی علی الصلاۃ کی جگہ کہنا صلوا فی بیوتکم صلوا فی رحالکم، اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھ لو۔ تو جو مجھ سے بہتر ہستی تھی انہوں نے یہ کیا، میں نے تو ان کی پیروی کی ہے۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں ان الجمعۃ عظمۃ، جمعہ چونکہ واجبات فرائض میں سے ہے، وانی کرہت ان اخرجکم فتمشون فی التین والدحد، فرمایا چونکہ جمعہ فرائض میں سے ہے، تم پر واجب ہے، اگر یہ مؤذن کہہ دیتا کہ آؤ نماز کی طرف تو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا اس مؤذن کی بات کے اوپر لبیک کرنا۔ آپ چل کے آتے، جگہ جگہ رستے میں مٹی تھی، کیچڑ تھا، پھسلن تھی، تو میں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں تکلیف دوں، مشقت میں مبتلا کروں، کہ تم نکل کے کیچڑ میں پھسلن میں چلتے ہوئے پریشان ہو کے اپنے کپڑے اپنی ٹانگیں پاؤں گندے کر کے مسجد تک پہنچو، تو میں نے تمہیں اس مشقت اور تکلیف سے بچایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا۔ یہ میں نے پھر کوٹ کر دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 901 ہے، کتاب الجمعہ حدیث نمبر 901۔ اب اس کے بعد یہی حدیث صحیح بخاری کی کتاب الاذان میں بھی آئی ہے، اور اس جگہ پر حدیث نمبر ہے 668۔ آج بارش نماز جمعہ کے معطل ہونے کے آثار یعنی میں سے عذر نہیں رہا، آج آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، پکی سڑکیں ہیں، اس زمانے کیچڑ تھے، کچی گلیاں تھیں اور ناہموار راستے تھے، حضر میں بھی اور سفر کے معاملات جب ہوتے تھے تو تب بھی، تو لوگوں کے لیے چل کے آنا مشکلات کا باعث بنتا تھا۔ تو دیکھا جب مشکلات کا باعث تھا، زمین ہموار نہیں ہے، شدید بارش کے ساتھ کیچڑ ہو گیا ہے، پھسلن ہو گئی ہے، تو کوئی گر نہ جائے۔ ابھی ہوا کچھ نہیں، دیکھ لیں بات، پہلے سے ہوا کچھ نہیں، مگر اگر چل کے نکل کے آتے تو یہ تکلیف ہو جانے کا اندیشہ تھا، مشقت تھی ان کے لیے، پریشانی تھی ان کے لیے، کیچڑ اور پھسلن میں ان کے لیے مشکل پیش آتی، لہذا دین نام ہے رفع حرج کا۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ پاک نے دین میں تنگی، مشکل اور مشقت پیدا نہیں کی ہے، اللہ پاک آسانی چاہتا ہے، تنگیوں کو دور کرنا دین کا کام ہے۔ اس لیے امام عسقلانی نے یہاں فتح الباری میں لکھا کہ اس سے معلوم ہوا لتعلموا ان المطر، یعنی شدید بارش، من الاعذار التي تثير العزیمت رخصتا،
ان عذروں میں سے ہے جس میں عزیمت یعنی جو واجب ہے وہ رخصت میں بدل جاتا ہے. یہ اس زمانے کے حالات کے لیے. آج بارش عذر نہیں رہے گا. اب آپ دیکھیے نا، فرام ٹائم ٹو ٹائم جیسے سچویشن چینج ہوتی ہے، حالات بدلتے ہیں، ظروف بدلتے ہیں، احوال بدلتے ہیں، تو احکام کے اطلاق میں فرق آتا ہے. تو آج وہ صورت نہیں ہے، مگر دیہاتوں میں یا کچی جگہوں میں، آبادیوں میں اگر وہی صورت ہوگی جو پہلے زمانے میں تھا تو اسی حکم کا اسی طرح اطلاق ہوگا. مگر اس سے جو چیز نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس عمل سے مشقت ہو اس پر گھروں میں نماز پڑھنے کا، جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اور باہر نکلنے سے منع کر دیا، تاکہ لوگ مشقت میں مبتلا نہ ہوں، پھسلن کی وجہ سے گر نہ پڑے، کسی کو چوٹ نہ آ جائے، کیچڑ میں کپڑے گندے نہ ہو جائیں، پاؤں اور ساری ٹانگیں گندی نہ ہو جائیں، اس سے منع کی. اب سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے. یہ واقعہ کئی بار پیش آیا. اس میں حضرت ابو الملیح روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ حنین کے دن بھی واقعہ پیش آیا، جب غزوہ حنین پہ گئے تھے. وہ سفر تھا. تو غزوہ حنین میں جب گئے تھے تو وہ کان یوم مطرن، وہ بھی بارش کا دن تھا. تو اس میں پھر جمعہ کی اذان دی گئی. جمعہ کی اذان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سفر میں گویا جو وجوب ہے، واجب تو نہیں رہتا، جمعہ کی فضیلت قائم رہتی ہے، انتظام اہتمام ہو تو پھر نماز جمعہ ادا کرتے تھے. مگر یہ سچویشن پیدا ہو گئی، اگر شدید بارش ہے، شدید آندھی، آگے بعد نمازوں کے اوقات کے لیے رات کے اوقات میں نماز عشاء اور نماز باجماعت کے لیے بھی احکام کتب حدیث میں آئے ہیں. شدید سردی ہے، بڑی شدید سردی ہے، آندھی ہے، تیز ہوا ہے، جس سے بیمار ہو جانے کا ڈر ہے، یہ بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، تو تب بھی